اللہ 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 لا الہ الا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، کوئی بندہ جا رہا تھا تو راستے کے اندر کسی ڈاکو نے، کسی لٹیرے نے اسے راستے کے اندر روکا اور گن پوائنٹ کے اوپر اس سے مال وغیرہ نقدی موبائل چھین کے کہا، کوئی دشمنی تھی، کوئی حسد تھا، کوئی اعزہ اقربا میں سے حاسد ان میں تھے، اس نے آگے سے کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اب یہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ اب اوپر کے نام پسٹل ہے اور جان لینے کے لیے تیار ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ یوں کہتا ہے انشاءاللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یا انشاءاللہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو انشاءاللہ کا لفظ بولنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب جب بندے سے گن پوائنٹ کے اوپر طلاق لی جاتی ہے تو بندے کے سامنے شریعت مطالعہ 2 آپشن رکھتی ہے کہ جان لے لے یا بیوی لے لے، جان لے لے یا، اب بندہ کیا اختیار کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ اب وہ کہتا ہے کہ طلاق دے کہ بیوی کو فارغ کر دے ورنہ تیری جان جاتی ہے۔ اب بندہ بیوی لے گا یا جان لے گا؟ نہیں سمجھ رہے؟ بندے تو اپنی جان کی پرواہ کرے، کہتے جاتی ہے تو جائے۔ اور کسی بندے شادی سے پہلے اس کی زندگی کا معمول اور وظائف کچھ اور تھے، تو کسی نے پوچھا کہ پہلے معمول کیا تھا، اب معمول کیا ہے؟ تو اس نے کہا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو کہا کرتا تھا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اور جب میں شام کو واپس گھر آتا تو گھر میں داخل ہو کے کہا کرتا تھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیریت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ تو اس نے کہا شادی کے بعد؟ تو کہا کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب شام کو واپس لوٹ کے آتا ہوں گھر داخل ہوتا ہوں تو کہتا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ تو بیوی کا بعض مرتبہ ڈر بھی ہوتا ہے، تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ تیرے سامنے 2 ہی آپشن ہے، بیوی لے لے یا جان لے لے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے مجھے تو جان پیاری ہے، جان ہوگی تو بیوی بھی مل جائے گی، اگر جان نہیں ہوگی تو بیوی کا کیا کرنا؟ اگر یہ بندہ اس موقع پہ انشاءاللہ کہہ کے طلاق دیتا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یا بیوی کا نام لے کے کہتے ہیں انشاءاللہ میں نے فلاں کو 3 طلاقیں دے دی، تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے؟ اللہ تو نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت کو تمام حلال چیزوں کے اندر جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تو نہیں چاہتے کہ 2 گھروں کے اندر، 2 خاندانوں کے اندر یہ رشتہ ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ تو ان دونوں کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو صلہ رحمی کی تعلیم قرآن کے اندر دی ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ تو شریعت مطالعہ تو جوڑنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اللہ بھی جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیطان روزانہ پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور شام کے وقت اپنے سارے شتونگڑوں کو، چیلوں کو، کارندوں کو جمع کرتا ہے اور روزانہ کی کارگزاری سنتا ہے، پوچھتا ہے کہ تو نے آج کیا کام کیا؟ تو آگے سے جواب دیتا میں نے فلاں بندے کو بے نمازی بنا دیا۔ دوسرے سے پوچھتے آپ نے کیا کام کیا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ میں نے فلاں بندے کو حج سے روک دیا، میں نے فلاں گناہ کروایا، فلاں کام کروایا۔ اب ایک لنگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ لنگڑے کے اندر ایک رگ فالتو ہوتی ہے۔ اب ایک لنگڑا سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اور لنگڑے تو نے کیا کام کیا؟ کہتا میں تو چھوٹا سا کام کر کے آیا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے بھائی بتلا تو صحیح کام کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کر کے طلاق دلوا کے آیا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کام تو نے کی، آگے آ جا۔ شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، تخت کے اوپر اپنے پاس بٹھا کے اسے تھپکی دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا، 2 گھروں کے اندر، 2 خاندانوں کے اندر، 2 برادریوں کے اندر تو نے پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب گویا کہ شیطان بھی اس وقت خوشی کا اظہار کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کا ہو جانا، جدائی کا ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند نہیں کرتے، تو انشاءاللہ کا لفظ کہنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح